نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. برادران اسلام، بزرگان ملت، عزیز دوستوں، بھائیوں اور نوجوانوں، محترم پردہ نشین خواتین اور بہنوں، آج 23 فروری 2024 جمعہ مبارک، جیسا کہ ہم سب یہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہیں، ساری دنیا کے مسلمان اللہ کے گھروں میں جمع ہیں اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ نے توفیق دی. مسلمان چاہے جتنا ہی گیا گزرا دین سے دور، دین سے جاہل کیوں نہ ہو، مگر جمعہ کا احترام اور جمعہ کی عظمت اس کے دلوں میں ہے. مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اسی طرح 5 وقت کی نماز میں انہیں آباد کرنے کی اللہ کے گھروں کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ہمیشہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ تقوی ہماری زندگی کا سب سے بنیادی ایمان اور بنیادی عمل، اور تقوی کا تعلق دل سے ہے، اور دل اگر صحیح ہے تو ساری زندگی صحیح ہے. اگر دل خراب ہو جائے ایمان سے، دل خراب ہو جائے تقوی سے، دل کے اندر برائیاں، منکرات، نجاستیں، دنیا کی ہوس آ جائے اور وہاں تقوی نہ رہے تو دنیا بھی خسارہ، آخرت بھی خسارہ، اور جنت سے جانے سے محروم ہو جاتا ہے. اور جنت سے رکاوٹ اسی دل کے خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. آج جو بات آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز پیش کروں گا وہ ہے دین میں ثبات قدمی. دین میں ثابت قدمی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے اور بڑی مصیبتوں کا دور ہے. ایک طرف مال کی ہوس، اور مال نے ہم سب کو، زندگیوں کو اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ مال کے فتنے میں چھوٹا بڑا ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت اور پوزیشن کے حساب سے مال کے فتنے میں پڑا ہوا ہے. اور دوسری طرف آج کل بڑے فتنے، ان میں سے گھروں کا فتنہ، گھروں میں بیٹیوں کا فتنہ، بیٹیوں کی تعلیم و تربیت اور ان کا اچھا ایجوکیشن دین کا نہ دینے کی وجہ سے ماں باپ مصیبت میں ہیں. اور اسی طرح سے گھروں کے اندر بیویوں کا فتنہ، بیویاں شوہروں کی نافرمان، اور بیویاں چھوٹی موٹی چیزوں سے اللہ کو ناراض کرتی ہیں، کیونکہ جب شوہر ناراض ہوتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اور آج بڑی نافرمانیاں شوہروں کی خدمت میں عورتوں کی بہت زیادہ ہو گئی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ 4 کام کر لو تو جنتی عورت ہے. ایک یہ کہ وہ ایمان اور عقیدہ توحید کے بعد شرک نہ کرے، بدعات نہ کرے، صرف 5 وقت کی نماز ادا کر لے، نمبر 1. نمبر 2، رمضان مبارک آ رہا ہے، پورے مہینے کے روزے رکھ لے. اور نمبر 3، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے. اللہ نے اس کو جس شوہر کی زوجیت میں دیا ہے، اپنی عزت و آبرو کو اپنے گھر میں محفوظ رکھ لے. اور نمبر 4، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے. وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ دین میں ثابت قدمی کی سب سے بڑی آسان طریقہ ہے، آسان راستہ ہے عورت کے لیے. اور ایک طرف فتنہ ہماری زندگیوں میں بیماریوں کا فتنہ ہے. آج ہر گھر میں لوگ بیمار ہیں، اور آج کی سب سے زیادہ مارکیٹنگ، سب سے زیادہ اکنامک، میڈیسن، دوا، ڈاکٹرز اور بیماریوں میں لوگ الجھے ہوئے ہیں. آج کا سب سے بڑا بزنس میڈیسن ہے.
تو آج ہمارے فتنوں کے شمار کرنا چاہیں بہت ہیں، مگر سمجھنے کے لیے ان تمام کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو دین میں ثابت قدمی ضروری ہے۔ ثابت قدمی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ نے جس چیز کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اور جس چیز کی دعوت رسول اللہ نے ہمیں دی، عمل کی دعوت دی ہے۔ اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن مجید میں اللہ نے جہاں بھی ذکر فرمایا علم، ایمان، عقیدہ توحید کا، نمبر 2 عمل صالح، یہ 2 چیزیں زندگی میں ہر جگہ کامیابی کی بنیادی شرط ہے، اور آخرت میں نجات اور کامیابی کے لیے یہی 2 چیزیں ہیں، اور اسی چیز کا نام ہے ثابت قدمی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو اہل ایمان ہے، عقیدہ توحید جن کا مضبوط ہے، عمل صالح کرنے والے جو مسلمان ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں عقیدہ توحید، عمل صالح، دعوت دین کے ذریعے ثابت قدم رہتے ہیں، دوسروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنتے ہیں، اور آخرت میں اللہ رب العالمین سوال و جواب، مرنے کے بعد قیامت جب شروع ہوتی ہے تو ثابت قدمی قبر کے اندر، اور قیامت کے دن حساب ہوگا، حساب کے اندر ثابت قدمی، اور یہاں تک کہ وہ ایمان والے جنت میں داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، جو کافر ہیں، مومن نہیں ہیں اور مشرک ہیں، اللہ کے دین سے نافرمان کرنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے کیونکہ وہ خود بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ عز و جل کی شہنشاہیت اور اس کی قدرت اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کی شان ہے کہ جس کے ساتھ جیسے چاہے سلوک کرے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور قرآن مجید میں ثابت قدمی کے لیے اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہمارے زیادتیوں کو جو ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیجئے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین میں ثابت قدمی عطا فرمائیے کافروں کے مقابلے میں۔ میرے بھائیوں، آج ہم جہاں جیتے ہیں اس ملک کے اندر حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اگر آپ اس ملک میں اسلام کے نام سے آپ رہنا چاہتے ہیں، مسلمان، آپ کا دین باقی رہے، آپ کی مسجدیں باقی رہیں، آپ کی عزت و آبرو باقی رہے، آپ کی پراپرٹی، آپ کا مال، آپ زندہ رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے ثابت قدمی۔ ثابت قدمی نہیں ہے، غیرت دین مر جائے تو تم بھی مر گئے، دین نہیں ہے تو تم بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہیں تو تم بھی نہیں۔ قیامت آئے گی جب لا الہ الا اللہ بولنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا دنیا کے اندر۔ تو جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں فسق و فجور، گناہ، معصیت، ہر انسان کی تنہائیوں میں گناہ کے کام کرنا، برائیوں میں ملوث ہونا، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، ہر آدمی گناہوں میں لگا ہوا ہے ایک طرف۔ دوسری طرف عمل نام کی چیز ہماری زندگی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور تیسری بات، سب سے اہم بنیادی ایجوکیشن توحید کا، ایجوکیشن قرآن کا، ایجوکیشن نبی کی سنتوں کا ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی، عقل کی اور ہوش کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں ہوش میں آئے تو یہ گھر تمہارے باقی نہیں رہیں گے، تمہارا دین باقی نہیں رہے گا، تمہارے گھروں کی عورتوں کی عزت و آبرو باقی نہیں رہے گی، اور نہ ہی تمہاری مسجدیں باقی رہیں گی۔ اس لیے دین کو سمجھنا اور ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہے۔ اور انسان کہا گیا ہے، کہ ما سمی الانسان الا لنسیانہ، انسان کا نام ہی اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ بھولنے والی چیز ہے، یہ انسان ہمیشہ بھول جاتا ہے، اس کا نام انسان اسی لیے، انسان کے معنی بھولنے والا۔
اور انسان کے دل میں، انسان کے سینے میں ایک دل اللہ نے رکھا ہے، اور دل کو دل وَلَا الْقَلْبُ إِلَّا لِأَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، دل کو دل اس لیے کہا جاتا ہے کہ دل بدلتا رہتا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں شیطان کے حملے مسلسل اٹیک ہوتے رہتے ہیں، اور دل کھلے میدان میں ایک پر کے مانند ہے، پرندے کا پر کھلے میدان میں ہے تو ہوا اس کو جیسے پلٹتی ہے، ویسے ہی سیکنڈوں منٹوں کے اندر دل بدلتا رہتا ہے، ایمان اس کا جاتا رہتا ہے۔ آج اسی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے لوگ برائیوں میں ملوث ہیں، لوگ دین سے دور ہیں، لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ قرآن سیکھنا نہیں چاہتے، قرآن کی باتوں سے بھاگتے ہیں۔ ایسے بے ایمان مسلمانوں کا وجود اس ملک میں بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل و سمجھ عطا فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، ایک آیت نمبر 167، اگر انہوں نے کر لیا ہوتا جس چیز کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور یہ ثابت قدمی کے لیے زیادہ مضبوط ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف جس کا شریعت نے حکم دیا اس پر آپ چلتے رہیے۔ آپ کو پہاڑ پھوڑنا نہیں ہے، پہاڑوں سے اترنا نہیں، اور نہ ہی زمین کھودنا ہے، بلکہ سیدھے سادے صحابہ کرام جیسی زندگی بنا لو، ایمان والی زندگی بنا لو، برائیوں کو زندگیوں سے نکال دو۔ کافروں اور ہمارے اندر ایک ہی فرق ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک عقیدہ توحید ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نہیں رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو ضروری ہے وہ ہے بنیادی طور پر گناہ کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ گناہ ہمارے پاس اس لیے گناہ سمجھا جاتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، جنت اس کی چلی جاتی ہے، جہنم کا حقدار بن جاتا ہے، اور دنیا میں مصیبتیں، آزمائشیں، بلائیں اور ہر طرح کی آزمائش گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، گناہوں کو چھوڑنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، سارے مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی چیز ہے، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، کافر لوگ کہتے تھے یہ قرآن جو تھوڑا تھوڑا آپ پر نازل ہوتا ہے، ایک ساتھ پورا قرآن نازل ہوتا کیوں نہیں کہ پورا ایک ہی بار آگے آپ بول دیتے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، آپ کے دل کو تھوڑا تھوڑا ایجوکیشن، تھوڑی تھوڑی وحی، تھوڑا تھوڑا دین سیکھنا مسلسل، یہ دلوں کو ثابت قدم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا تاکہ دین کے اندر ثابت قدمی پیدا ہو۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دین کے اندر ثابت قدمی کی مثالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے 7 لوگ تھے، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے داعی، اللہ کے رسول جنہوں نے اللہ کے دین کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق، اور یہ اللہ کے رسول کو ان کے چچاؤں کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، ابو بکر صدیق کو ان کے قبیلے کی وجہ سے کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، لیکن عمار ابن یاسر اور حضرت یاسر بن عمار اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور اسی طرح حضرت بلال اور بہت سارے صحابہ اکرام جو غلام تھے، کمزور تھے معاشرے کے اندر، ان کو کافروں نے اپنی من مانی طرح سے عذاب دیا، تکلیف دی، آزمائش میں ڈالا۔ جیسے آج ان مسلمانوں کی پوزیشن اس ملک کے اندر، جس اقلیت میں بغیر کوئی حیثیت کے ان کو ماب لنچنگ میں مار دیا جائے، گاؤں کشی میں مار دیا جائے، لو جہاد میں مار دیا جائے، کسی بھی نام سے ان کو ظلم و زیادتی کی جائے، کوئی قوم پوری کی پورے کتنے پرسنٹ ہیں؟ 18%، 1% بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ بزدل
غلام، نوکر، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونے والے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کے سامنے جھکنے والے، شراب، جوئے میں اپنی بیوی کو داؤ پہ لگانے والا، اپنی بیٹی کو بیچ کر جوا کھیلنے والا، ایسے کافروں کے سامنے جھکنے والی یہ مسلمان قوم، جب تک ان کے اندر ہوش نہیں آئے گا، ثابت قدمی نہیں آئے گی، سمجھ لو ان غلاموں سے زیادہ ظلم و ستم کے مستحق ہیں جو کافروں نے اسلام کے شروع میں جن مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، اور لیکن وہ ثابت قدم تھے، مضبوط تھے۔ حضرت بلال کو جتنا چاہے ظلم کیا، کہانی سنانے لگے تو بہت زیادہ ہیں۔ حضرت خبیب بن ارد، عامر بن فہیرہ، ایک نہیں دسیوں صحابہ کی کہانیاں ہیں، مگر سنانے کے لیے وقت چاہیے۔ آپ کو اشارے میں کہہ رہا ہوں، وہ صحابہ کرام پہاڑوں کی چٹان کی طرح تھے، اللہ کے دین میں ہر طرح کی آزمائش، مصیبت، ثابت قدمی، جان کی بازی لگاتے، مگر ٹس سے مس ایمان کے اندر تھوڑی بھی کمزوری نہیں آتی۔ آج ہمارے اندر نہ ایمان ہے، نہ عمل ہے، نہ دین ہے، نہ دین کی فکر ہے، نہ گھر کی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کی فکر ہے۔ آپ کو فکر ہے تو اچھے ایجوکیشن کی، اچھی ٹیوشن کی، اچھے اسکول کی، مگر قرآن کے ایجوکیشن کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری تباہی بربادی دروازوں پر دستک دے رہی ہے۔ اگر نہیں سمجھو گے تو بہت جلد یہ سب ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے دین کے اندر ثابت قدمی سب سے بڑی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو آپ نے طرح طرح کی مصیبتوں کے بعد بھی دین کے اندر ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے، ثابت قدم رہے پہاڑ کی چٹان کی طرح۔ کہا اگر دنیا ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے، تب بھی میں اللہ کے دین کی دعوت سے رتی برابر پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اور ایسا ایمان چاہیے، اپنے ایمان کو ظاہر کرنے میں داڑھی کٹا کر اپنے آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنے کے لیے داڑھی چھوٹی کرو، داڑھی نکالو۔ نماز کو جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، بچوں کو سکھانے کے لیے ان کا فیوچر خراب ہوگا، ایجوکیشن میں خرابی آئے گی۔ بچوں کو نہ سکھانا چاہتے، نہ خود سیکھنا چاہتے، نہ کھلم کھلا اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی ہمارے اندر جرأت اور ہمت ہے، نہ اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے کی طاقت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہوگا۔ وہن کیا چیز ہے؟ لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت، دنیا کی ہوس، دنیا کی ہر چیز ہماری خواہشیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور مرنا نہیں چاہتا، اسی لیے کافروں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ مومن طاقتور، دنیا کی وہ طاقت ہے اسلام، جو مرا تو جنتی اور جیا تو غازی۔ وہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے اندر پوری طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے دین میں پیدا ہو جائیں۔ اور ثابت قدمی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور دعا کرنا حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، مجھے فرمایا اے شداد ابن اوس، دیکھ لے دنیا کے لوگ سونا چاندی جمع کرنے میں لگے ہیں، مگر تو ان کلمات سے اللہ کے پاس اپنی زندگی کا ذخیرہ جمع کر لے۔ اللہم، دعا سکھائی اللہ کے نبی نے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ تیرے دین میں ثابت قدمی کی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ دعا لمبی ہے، جو لوگ گروپ میں ہیں میں نے دعا ڈالی ہے، آپ دعا سیکھیں، اللہ سے دعا کریں ثابت قدمی کی، برائیوں سے بچنے کی، اور اللہ کے دین پر قائم رہنے کی، اور کوشش بھی کریں تو اللہ تعالیٰ شاید توفیق دے دے۔ نمبر 2 ہے استقامت،
استقامت یعنی ڈٹ جانا دین میں. اَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اگر یہ دین میں ثابت قدم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے مسلسل بارش برسا کر ان کی زندگیوں کو خوشحال بنا دے گا. دین میں ثابت قدم ہو جائیں، آسمان و زمین سے نعمتوں سے تمہیں مالا مال فرمائے گا. اور فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین میں ثابت قدم رہو، اور آپ کے جو ماننے والے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ان کو بھی یہی حکم ہے کہ دین میں ثابت قدم رہو، دین میں استقامت رہو. قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک صحابی کو جنہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کرو، سفیان ابن عبداللہ نام ہے ان کا، کہا مجھے نصیحت کرو. کہا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، یہ کہو کہ میں ایمان لایا، اور پھر دین کے اندر ڈٹ جاؤ، دین کے اندر ثابت قدم رہو. اور نمبر 3، دین کے اندر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہ بالنواجذ. تمہارے لیے لازم ہے میری سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اس پر عمل کرنا، اور میری سنتوں کو، میرے خلفاء جان نشین صحابہ اکرام کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. دین وہی ہے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، جو آپ نے کیا، جو آپ نے فرمایا، جو آپ کے زمانے میں تھا وہی دین ہے. اور صحابہ کی زندگی میں جو دین تھا وہی ہمارا دین ہے. اس کے بعد جو چیزیں پیدا ہوئی وہ ہمارا دین نہیں ہے. کھلم کھلا کہو یہ دین نہیں ہے. جیسے شب برات ہے، شب معراج ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے دین کے اندر. باقی جو دین کے اندر ثابت ہے شب قدر ہے، قرآن میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، اور لیلۃ القدر میں عبادتوں کا ذکر حدیث سے، قرآن سے ثابت ہے، اور اس کے اندر فضیلت والی رات کو اللہ نے بیان کیا ہے. باقی جو چیز نہیں ہے تو ہم کہیں بغیر ڈرے جان ہی تو جائے گی، کہہ دو یہ صحیح نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، یہ فاتحہ، یہ نیاز، یہ درگاہ، جھنڈا، پنجہ، یہ سب جتنے بھی لوگوں نے بنائی، یہ کالے دھاگے گھروں کے اندر بھرے ہوئے ہیں. چھوٹا بچہ ہے تو کالا من کا، بڑی عورت ہے تو پیر میں دھاگا، کالا دھاگا رات میں، گلے میں، کمر میں، کہاں سب شرک بھرا ہوا ہے. ان کو پاک کرو اپنے گھروں کو، اور دعوت دو لوگوں کو توحید کی. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، نمبر 4 ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ انسان کے اوپر طاق میں لگا اس کے دل پر بیٹھا رہتا ہے. انسان ابن آدم جب بھی وہ غافل ہوتا ہے، جب بھی وہ اللہ کے ذکر اس کو بھول جاتا ہے، شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اور جب اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ کے ذکر سے وہ مکھی کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ کے ذکر سے پہاڑ برابر والا شیطان مکھی کے برابر ہو جاتا ہے. تو اللہ کا ذکر، اللہ کو کبھی بھولنا نہیں. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ کہ ثابت قدمی کے لیے آدمی کو چاہیے زندگی میں صبر کرنا. حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے ابو ثعلبہ الخشنی، تمہارے ساتھ دیکھو، ان من ورائکم ایام صبر، تمہاری زندگی میں آنے والے دن بڑے صبر و آزمائش والے دن ہیں. الصبر فیہ مثل قبض علی الجمر. اس صبر اور آزمائش کے دنوں میں جو آج ہماری زندگی ہے، دین پر ثابت قدم رہنا انگارے کو ہاتھ میں لینے کے برابر ہے، اور دین پر عمل کرنا 50 آدمیوں کی نیکیوں کے برابر ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 50 آدمی کون، ان کے یا ہمارے؟ کہا تمہارے 50 صحابہ کے برابر اس آدمی کو اجر ملے گا جو آج کے آزمائش کے، مصیبت کے زمانے میں عمل کرے گا، دین پر، توحید پر قائم رہ کر 50 صحابہ کے برابر عمل ملے گا، ثواب ملے گا. اور نمبر 6، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا ہمیشہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، تعوذوا من الفتن، فتنوں سے پناہ مانگو.
اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی، دکھنے والے نہ دکھنے والے، ہر طرح کے فتنوں، آزمائشوں، بلاؤں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ سے دعائیں مانگنا۔ میرے دوستو، رمضان مبارک ہمارے دروازوں پر ہے۔ اس مبارک رمضان کو زندگی کا ایسا پلان، پروگرام اور اسکیجول بنائیے کہ زندگی میں ایسا عبادت والا کبھی آپ نے کیا نہیں۔ ابھی سے پلان کیجئے روزوں کا اور قرآن کی تلاوت کا، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا، لوگوں کی خدمت کا، اللہ کے ذکر کا اور آخرت والی زندگی کا۔ ان پروگراموں کو، ان پوائنٹس کو رکھتے ہوئے رمضان کا پلان کیجئے تاکہ ہمارے اندر، دین کے اندر ثابت قدمی پیدا ہو جائے۔ درخت کو ہم نے، کھیت کو ہم نے، بیکار کے جو پیڑ پودے ہیں سب نکال کر، صاف کر کے اس کی نگہداشت کی، اس میں پانی ڈالا اور درخت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے دوا ڈالا تو درخت کتنا اچھا ہوتا ہے، کتنا اچھا پھل دیتا ہے اور زیادہ پھل دیتا ہے۔ ایسے ہی جن باتوں کو آپ کے سامنے ثابت قدمی کی ذکر کر رہا ہوں، اگر آپ نے عمل کیا تو ایک بہترین، تن آور، پھلدار، سایہ دار، مفید درخت، ایمان والا، چلتا پھرتا اس دنیا کے اندر ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے گا۔ جو قرآن کی حفاظت کرے گا، جو سنت نبی کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اور نمبر 7 ہے اللہ رب العالمین کی مراقبت۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرا نگہبان ہے، چاہے میں اکیلے میں رہوں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے رہوں۔ زنا کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، پیسہ لوگوں کا ہڑپ کر جانا، لوگوں کو چیٹنگ کرنا، جتنے بھی دھندے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو مت بھولو کہ اللہ کے بعد حساب دینا ہے، اور اللہ رب العالمین کا مراقبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابن عباس سے، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے غلام اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھوں سے تو یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے خلاف ناراض کرنے والی کوئی چیز ایسی ہماری زندگی میں نہ ہو۔ نمبر 9 یا نمبر 10 یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے دوستوں کو اپنائیں، نیک لوگوں کو اپنائیں جس سے ہمارے دین میں مدد ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ جیسے آئینہ دیکھ کر چہرے کو ہم صاف کرتے ہیں، آئینہ ہمیں بولتا ہے تمہارے چہرے کی نقوش کو صاف کرو، ویسے ہی مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے جو اس کی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے مال کی، اس کی عزت و آبرو کو نیلام نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے جگری دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُهُ، تو تم میں سے یہ دیکھنا ہے کہ کس کو تم اپنا دوست بناتے ہو۔ تو ہمیشہ ہم کوشش کریں عقیدہ توحید والوں سے دوستی رکھیں، عقیدہ توحید کے ساتھ عمل صالح کرنے والے، نماز کے پابند، اچھے نیک صالح، سچ بولنے والے اور برائی نہ کرنے والے دوستوں کو اپنے بنائیں اور ان کی صحبت میں رہیں، ان کو اپنی صحبت کا آپ موقع دیں۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں ہم دین کے اندر ثابت قدم رہ سکتے ہیں، ورنہ آنے والے جو حالات ہیں بڑے ہی خطرناک ہیں، بڑا ہی مشکل وقت آنے والا ہے۔ الارم دے رہا ہے، کبھی کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے فیصلے ہر دن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، پوری حکومت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور پوری حکومت 24 گھنٹے دن کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروگرام بنائے جا رہے ہیں، اور بہت حد تک 40% وہ کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی آبادی کو کامیاب بنانے کے لیے بڑا حصہ وہ کامیاب ہو چکے،
اور باقی تھوڑا سا وقت اور چاہیے، 10-20 سال میں پوری طرح سے ہندو راشٹریہ بن جائے گا، آپ کا کوئی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جیسے میں نے کہا بزدل، کمزور، ناتواں اور ہاتھ جوڑنے والے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کے سامنے، بے دین بے ایمان، شراب اور جوئے والے کے سامنے سر کہہ کر جھکنے والی یہ قوم، اور جن کو کہیں بھی کسی بھی نام سے مار دیا جائے کوئی بیدار نہیں ہوتا، اپنے اپنے گھر کے دروازے بند کر کے خاموش رہنے والی قوم، ایسی بزدل قوم، بنی اسرائیل سے زیادہ بزدل، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایمان کی کمزوری، علم کی کمزوری اور عمل کی کمزوری۔ اس لیے میرے بھائیوں، راتوں میں صرف ایک نماز فجر کی، اللہ نے کہا فجر کی نماز پڑھو، لیکن فجر کی نماز کو لات مارتا ہے بے دین بے ایمان۔ اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے جو فجر کی نماز کو جاگ نہیں سکتا؟ تو دین کے لیے اپنی جان کی کیا قربانی دے سکتا ہے؟ اور جب نماز تیرے اندر جذبہ نہیں ہے، شوق نہیں ہے اور اہمیت نہیں ہے، نہ تمہاری عورتوں کی، نہ بچوں کی نماز کی فکر نہیں ہے، فجر کی ایک نماز اللہ نے آزمائش والی رکھی ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ جو نماز کو آیا، اللہ کے نبی نے کہا اس کے چہرے پر نور ہے، اس کے سینے میں نور ہے، وہ اللہ کا نور لے کر باہر جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کی شام تک وہ حفاظت میں رہتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے تم نہیں اٹھ سکتے، دین کے لیے کیا کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا بنی اسرائیل بہت ہی بزدل، کمزور، فرعون کے ظلم و ستم سے ایسا غلام بنایا تھا، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی۔ آج ایسے ہی یہ مسلمان قوم ہے جو نماز پڑھتی نہیں، دین سیکھتی نہیں ہے، دین کی بات ہم شروع کرتے تو بھاگ جاتے، سب بھاگ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل ایسے بھاگ جاتے تھے، منافقین ایسے ہی بھاگ جاتے تھے۔ کون سے مسلمان ہیں؟ کن کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غیرت ایمانی مر چکی ہے۔ آج ثابت قدمی کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں اور ہماری بیٹیوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے گھروں سے زناکاری، بدکاری، بے حیائی، خیانت کرنا اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور مردوں کو ہر قسم کی برائیاں، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا اور حرام مال کی ہوس کرنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم۔